سوال یہ ہے کہ روحانی علاج کے لیے بعض چیزوں کا پرہیز بتایا جاتا ہے، مثلا یہ کہ بڑا گوشت نہیں کھانا، اور اسی طرح دال ماش نہیں کھانی، اور اس کو گھر میں بھی نہیں لانا، اس سے منع کیا جاتا ہے، یا پھر فوتیدگی والے گھر نہیں جانا۔ اس طرح کی بعض جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، کیا یہ درست ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ روحانیت ہو یا ذکر اذکار کا معاملہ ہو یا رقیہ یعنی دم کرنے کا معاملہ ہو، ہمارے سامنے درست اور جائز طریقہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ کرام کو سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رقیہ فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کی یعنی دم کرنے کی اجازت بھی دی، اور صحابہ کرام دم کرتے تھے۔ بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مختلف لوگ آتے تھے، وہ اپنا اپنا دم سناتے تھے آ کے کہ میں یہ دم کرتا ہوں، میں یہ دم کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دم سن کے کہتے تھے یہ ٹھیک ہے، کسی کو فرماتے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو رہنے دو، کسی کو آپ کچھ فرماتے جاتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہت سارے لوگ آ رہے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ہر وہ رقیہ درست ہے جس کے اندر شرکیہ کوئی بات نہ ہو۔ اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ کہہ دیں یا اللہ اس کو شفا دے دے، تو یہ کہہ کے آپ دم کر دیں، اللہم اشفی کہہ کے دم کر دیں، یا قرآن حکیم کی کوئی آیات پڑھ کے دم کر دیں، کوئی آیات قرآن حکیم کی آپ مخصوص کر لیں، یا آپ معوذتین پڑھ کے، یعنی کسی بھی طرح سے آپ دم کر دیں، اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو، کوئی ٹونے ٹوٹکے کی بات نہ ہو، تو وہ جائز ہے۔ لہٰذا یہ گویا ایک گنجائش مل گئی کہ جائز حدود کے اندر شرکیہ باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے آپ کو اگر رقیہ دم کی نیت سے کریں گے تو وہ جائز ہے، وہ غیر سے مسنون نہ بھی ہو۔ لہذا قرآن حکیم کی آیات آپ منتخب کر لیتے ہیں، کچھ اس صورت سے پکڑ لیں، کچھ اس صورت سے پکڑ لیں، کچھ اس صورت سے، اس طرح سے آپ دم کر دیں تو بھی جائز ہے۔ رقیہ کے طور پر، دم کے طور پر مسلم شریف کی اس حدیث کے مطابق وہ جائز ہے۔ لیکن اس رقیہ کو یا دم کو روحانی علاج کا نام دے کر اس کے اندر شعبدے شامل کر دینا، اور جناب قمیص جو ہے وہ پہلے ناپ لیں اور پھر وہ اتنی چھوٹی ہو جائے گی، دوپٹہ لے آئیں وہ ناپ لیں اور چھوٹا ہو جائے گا، انڈا لے آئیں میں اس کے اوپر پڑوں گا اس میں سے سوئیاں نکل آئیں گی، فلاں چیز لے آئیں آپ پانی میں آگ لگ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ روحانی علاج کے نام پر یہ شعبدہ بازی اور ٹونے ٹوٹکے ہیں، اس کا کسی روحانی علاج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ شیطانی علاج ہے، یہ جادوگروں کی بات تو ہو سکتی ہے، یہ کسی روحانی علاج کرنے والے، کسی اللہ والے کی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کی یہ پابندیاں ہیں کہ وہ پابندیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائیں، آپ کون ہوتے ہیں وہ پابندیاں لگانے؟ روحانیت کے نام پر بڑے گوشت کے اندر کیا روحانیت رکھی ہے جو منع کرنے سے آپ کی روحانیت اجاگر ہو جائے گی اور بڑا گوشت کھانے سے روحانیت ختم ہو جائے گی؟ اس کا ثبوت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہاں سے نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے خود ساختہ اور بناوٹی اور من گھڑت بات ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ دال ماش کے ساتھ کیا ہو گیا جناب کہ دال ماش کے ساتھ معاملات خراب ہونے لگے؟ تو یہ حلال چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزیں قرار دی ہیں، ان کو آپ اس وجہ سے کہیں کہ یہ روحانیت کے خلاف ہیں اور روحانیت کے ساتھ جوڑ دیں، یہ کسی شخص کا اپنا تجربہ ہو سکتا ہے، اس کی اپنی بات ہو سکتی ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق شعبدے بازی کے ساتھ اور شعبدوں کے ساتھ کسی چیز کا تعلق بنانا اور ٹونے ٹوٹکے کے ساتھ اور اسی طریقہ علاج کو اختیار کرنا جس طرح کا علاج یا جس طرح کا جو طریقہ کار ہے وہ جادوگر اپناتے ہیں یا ٹونا کرنے والے اپناتے ہیں، اس طرح کا طریقہ کار چاہے قرآن پڑھ کے اپنایا جائے، قرآنی آیات پڑھ کے اپنایا جائے، وہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ چیزیں جن کا تعلق شعبدہ بازی سے اور لوگوں کے اپنے اپنے خیالات سے ہے، اپنے تجربات سے ہے، اپنی اپنی من گھڑت چیزوں سے ہے، ان کا روحانی علاج اس کو کہنا میرے خیال میں روحانیت کی توہین ہے۔ روحانیت وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور روحانیت وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات میں موجود ہے۔ جو خود ساختہ چیزیں بناتا ہے اس کے اندر روحانیت نہیں ہو سکتی، شیطانیت تو ہو سکتی ہے، روحانیت نہیں ہو سکتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔